بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم الیاس عبدالی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس میرے پیارے پاکستان کے اندر زبان کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، بلڈ کا کینسر اور ہڈیوں کا کینسر پھیلتا جا رہا ہے۔ کچھ ہمارا کھانا اور پینا اس طرح کا ہے، کچھ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیماریوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے آپ بھی تھوڑی سی توجہ دو۔ جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، کس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیزا، برگر، شاورما، یہ ساری کی ساری چیزیں کینسر کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ محکمہ ہیلتھ گورنمنٹ پاکستان ہمارے لیے بہت اچھا سوچ رہی ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ کس کس چیز پہ پابندی لگائی جائے گی۔ تو میرا نصف صدی سے زیادہ کا تجربہ یہ ہے کہ بیماریاں پہلے بھی ہوتی تھیں، کینسر، ہیپاٹائٹس اور دوسرے گردوں کے امراض، یہ سارے امراض پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن بیماریوں کا یہ سیلاب نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر جو اس کی بہتات ہے وہ اس زمانے کے اندر نہیں تھی، لیکن یہ امراض پہلے بھی تھے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ہمارے سے زیادہ شعور تھا۔ تو بہرحال میں مختصر کروں گا، چیزیں لا کے آپ کو دکھانا اور آپ کو بتانا، عام سی چیزیں، سہل سی، آسان سی۔ تو اس کینسر کی روک تھام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں ایک چیز بتلائی ہے، قسط شیریں، جسے ہمارے ہاں کٹ کہا جاتا ہے، اور اتنی زبردست قسم کی طاقتور وہ چیز ہے کہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں ان کے اندر بہت کثرت سے پائی جاتی ہے، اور اس بوٹی کی مثال تو دنیا کے اندر بہت کم ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے یہ کہا تھا، خصوصاً ام عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ گلے کے جتنے بھی امراض ہیں، گلے خراب ہونا، پیپ پڑنا، اس کے لیے کوئی اور علاج نہ کرو، صرف قسط شیریں کو رگڑ کے انہیں کھلا دو۔ اور ازواج مطہرات نے کیا، اور وہ یہ اپنے اس کام کے اندر جو ہے نا وہ کامیاب بھی ہوئی، بیماروں کو شفا بھی اللہ نے دی۔ اور دوسرے نمبر پہ جس کو عربی کے اندر حلبہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اندر میتھی دانہ کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ میتھی دانہ کے اندر اللہ نے کتنی شفا رکھی ہے، تو لوگ سونے کے بھاؤ سے خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور تیسری چیز ہینا، ہمارے ہاں جس کو
برگ مہندی کہا جاتا ہے، مہندی کے پتے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بازار سے پیسی ہوئی نہیں لینی، بازار کے اندر کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ہلدی ہے۔ آپ حضرات جو پان کھاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، گٹکا کھاتے ہو، نسوار رکھتے ہو، کوئی اور نشہ کر رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نشہ کرو، لیکن جس وقت تک آپ انہیں چھوڑتے نہیں ہو، کسی زمانے کے اندر ہمارے جو بڑے تھے نا، آدمی کام کر رہا ہے کھیتوں کے اندر، باغ دوڑ کر رہا ہے، شام کو جائے وہ ماں اور باپ ان بیٹوں کو تھوڑا سا گڑ دے دیا کرتے تھے، وہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے۔ اور آج بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے دنیا بھر میں، جو لوگ کیمیکل کی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، جن لوگوں کو روزانہ گڑ کھلایا گیا ان کو کینسر نہیں ہوا۔ یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک زیتون کا تیل ورلڈ میں تلاش کر لو جس آدمی نے رات کو روزانہ تھوڑا یا زیادہ زیتون کا تیل استعمال کیا، زیتون کا تیل نہیں تو گڑ استعمال کیا، اللہ پاک ان کو ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتے۔ تو آپ حضرات جس وقت تک یہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے، گرد و غبار ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو اس وقت تک کشت شیری اور اس کے بعد حلبہ میتھی دانہ، اس کے بعد برگ ہنا مہندی کے پتے، اور چوتھے نمبر پر جب ہلدی ہے۔ یہ مشکل کام کون سا ہے؟ آپ گلے کی خراش کے اندر، سینے کی بیماری کے اندر آپ اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو، علاج جہاں سے مرضی کرو، پاکستان سے یا باہر سے جا کر، لیکن درخواست کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں برابر سرابر بنا کے رکھ لو۔ صبح اور شام چائے والا آدھا چمچ، ٹی سپون آدھا چمچ، یہ آپ اس کا روزانہ استعمال کر لو۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ چھوٹی سی شیشی میں 5 تولے یا 10 تولے یا پاؤ بنا کے رکھ لو، گیس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، کھانا ہضم ہوگا، سینہ صاف ہو جائے گا، معدہ صاف ہوگا، پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے۔ آپ اس کا استعمال کریں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی کسی سے علاج کروا رہا ہے، ڈاکٹر سے، حکیم سے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، یونانی ہے، دیسی ہر میڈیسن ہے، لیکن کسی ان پڑھ جاہل کے کہنے پہ نہیں، جو کسی نے جا لوڈ کر دیا، وہ دیکھا اور بنانا شروع کر دیا۔ کسی عقل والے سے، کسی اہل علم سے آپ یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو آپ ان چیزوں کا اہتمام کرو گے، علاج جہاں سے مرضی ہوتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کر لو، انشاءاللہ العظیم میرے رب کو اگر منظور ہوا، وہ بیماریاں جو کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کچھ عرصہ کے بعد رزلٹ سے محسوس ہوگا کہ آپ کی وہ بیماری یا تو ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو صحت مند بنائے، آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے لیے، میرے ایمان کی استقامت کے لیے دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا